بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو اس خدا کی صفت ربوبیت کا عام اعلان کر دے جو تمام اشیاء کائنات کا خالق ہے۔ یہ اعلان کر دے کہ جس خدا نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اسی نے سامان نشونما کی بھی تخلیق کر دی ہے۔ خلق الانسان من علق۔ کہ اگر یہ وحی کی رہنمائی اختیار نہ کرے تو ہر فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سامان رزق کے ساتھ جونک کی طرح چمٹ جائے اور دوسروں کا خون چوستا رہے۔ اقرأ وربک الاکرم۔ اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انسانوں کو اس نقطہ پر جمع کیا جائے کہ خدا نے اس قدر فراوانی سے سامان زیست پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس سے تمام افراد کی نشوونما ہو سکے۔ اس لیے تمہارا تمدنی اور معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے جو اس مقصد کو پورا کرے۔ الذی علم بالقلم۔ اس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو اس کی استعداد بھی دی ہے کہ یہ تحریر کے ذریعے اپنے خیالات دور دور تک پہنچا کر بعد مکانی و زمانی کے باوجود ایک دوسرے سے قریب ہوتا جائے اور اس طرح وحدت انسانیت کے لیے راستے ہموار کرتا چلا جائے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ پھر اس نے اسے وحی کے ذریعے ان حقائق کا علم بھی دیا ہے جنہیں یہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ لیکن انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وحی کی رہنمائی سے مستغنی سمجھ کر انفرادی مفاد پرستیوں کا نظام واضح کر لیتا ہے، جس میں ہر وہ فرد جو کسی طرح زیادہ سمیٹ لیتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے مستغنی سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح وہ نوع انسان کی عالمگیر ربوبیت کے تصور سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی۔ لیکن وہ کتنی ہی سرکشی اختیار کیوں نہ کرے، اسے آخر الامر اس نظام کی طرف آنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے سوا اس کی مشکلات کا کوئی حل نہیں۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ کیا تو نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ جو انسان وحی سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ نہ صرف خود قوانین خداوندی سے بے راہ روی اختیار کرتا ہے بلکہ جو شخص ان قوانین کے پیچھے چلتا ہے اس کے راستے میں سنگ گراں بن کر حائل ہو جاتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ ارأیت ان کذب وتولی۔ الم یعلم بأن اللہ یری۔ ذرا سوچو کہ اگر ایک شخص راہ راست پر چل رہا ہے اور دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کریں اور اس طرح عدل و احسان کا نظام قائم کریں، تو کسی کو کیا حق حاصل ہے
کہ اسے اس سے روکے اور لوگوں سے کہے کہ اس شخص کا عالمگیر ربوبیت کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں میں اس قسم کا پروپیگنڈا کرے اور انسانیت کی ترقی کی راہیں مسدود کر کے انہیں رجت پسندانہ مسلک اختیار کرنے کی تلقین کرے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ خدا کا قانون مکافات اس کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية کیا وہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ وہ اسی طرح کرتا چلا جائے گا اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہ آیا تو خواہ وہ کیسا ہی صاحب قوت کیوں نہ ہو، ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے اس طرح پکڑیں گے کہ وہ ہل نہیں سکے گا۔ ناصية كاذبة خاطئة یہ جھوٹ بولنے والا، نظام ربوبیت کے تصور کو جھٹلانے والا، ہمارے قوانین سے سرکشی اختیار کرنے والا خطا کار مجرم یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے۔ فليدع ناديه سندع الزبانية اس سے کہو کہ وہ میدان میں آئے اور اپنے ساتھ اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لے۔ دوسری طرف ہم بھی انہیں آواز دیں گے جو حق و صداقت کی مدافعت کے لیے ہر مخالفت کا مقابلہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، تاکہ وہ ان مخالفین کو دھکیل کر پیچھے ہٹا دیں۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب لہٰذا تجھے اس کی قطعاً ضرورت نہیں کہ تو ان لوگوں سے کسی قسم کی مفاہمت کرے۔ متضاد نظریاتی زندگی میں مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیرے لیے کرنے کا کام یہی ہے کہ تو قوانین خداوندی کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کیے جا۔ اس طرح تیرا ہر قدم تجھے منزل مقصود سے قریب تر کرتا جائے گا۔